رات کے تیسرے پہر جہاں ساری خلقت میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، وہاں ہی ایک وجود ایسا بھی تھا جو کسی محبوب ہستی کی یاد میں غافل تھا۔ بلیک ہوڈی اور بلیک ہی پینٹ پہنے وہ اس اندھیرے کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے انابی ہونٹوں پر اس وقت دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہیں سوچ کر جو آتی ہے وہ مسکراہٹ کمال کی ہوتی ہے۔ اس کے خیالوں پر اس وقت ایک پری پیکر کا بسیرا تھا۔ اس کی یاد ہی باعث سکون تھی۔ وہ اس سے میلوں دور تھی، پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہیں کہیں آس پاس ہی ہو۔ کتنی عجیب بات تھی نا، ایک پتھر دل انسان کے اسی پتھر دل کو ایک نازک اور چھوٹی سی لڑکی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ عشق عین، عشق شین، عشق کاف کرتا ہے۔ یہ لاحق جسے ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ ابھی وہ اسی پری پیکر کے خیالات میں گم تھا جب اس کی گھڑی سے مخصوص الارم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اپنے مخصوص ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ دعا اور مایا، ان دونوں کی ہی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ان کا بیچ بھی سیم تھا، اس لیے دونوں سارا دن ساتھ ہی ہوتی تھیں کالج میں۔ ابھی بھی وہ دونوں کینٹین سے آئی تھیں۔ یہ ان کی فزکس کی کلاس تھی۔ دعا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، پر فزکس اسے تھوڑی سی مشکل لگتی تھی، اسی لیے وہ پورے لیکچر میں اپنا سارا فوکس صرف بکس پر ہی رکھتی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر فاتح بہت اچھا پڑھاتے تھے، پر ان کے چہرے پر سرد مہری دیکھ کر اسے بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ وہ ایک سخت ٹیچر تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی نوٹ بک پر ایک نومیریکل حل کرنے میں مشغول تھی جب فاتح نے اسے پکارا، رول نمبر 10 اسٹینڈ اپ۔ فاتح نے دعا کو مخاطب کیا، پر وہ ابھی بھی اپنے نومیریکل میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مایا نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اس کی طرف توجہ سر کی طرف دلوائی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ رول نمبر 10، آج سے آپ اس کلاس کی CR ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ جمع کر کے میرے آفس میں پہنچا دیں آپ۔ سر میں وہ بکھلا گئی، بھلا وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی تھی؟ جی آپ۔ آئی تھنک رول نمبر 10 آپ ہی کا ہے۔ جی سر، اوکے سر، بول کر وہ جلدی سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی ایسی حالت پر کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹ گئی، جس کو بریک فاتح سر کی ایک سرد نگاہ نے ہی لگائی تھی۔ لیکچر ختم ہوا تو دعا نے کلاس سے اسائنمنٹس جمع کی اور مرے مرے قدموں سے فاتح سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، کال اس کے پرسنل نمبر پر آ رہی تھی۔ نہ جانے کون ڈیٹ تھا جو مسلسل کال کری جا رہا تھا۔ فون مسلسل بج کر اب بند ہو چکا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے کالا ٹراؤزر اور کالی ہی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ بال خشک کر کے ہیئر برش اٹھا رہا تھا جب فون ایک دفعہ پھر بجا۔ اس نے دور سے ہی ایک اکتائی ہوئی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر ڈالی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی اس کے والد محترم کی کال آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کال اٹھانا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا، پر آگے سے اسے جو آواز سننے کو ملی تھی، سن کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ السلام علیکم فاتح بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ پلیز کال بند نہ کریے گا، میری پوری بات سن لیں پہلے۔ فائقہ بیگم کی نم آواز سن کر وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جلدی بولیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فاتح، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پلیز ایک دفعہ آ کر ان سے مل لیں آپ۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ میں ابھی بیزی ہوں، فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہہ کر ان کی کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کا دعوے دار تھا، پر اس کا دل اپنے باپ کی بیماری کا سن کر بے چین ہوا تھا۔ لوگوں کی نظر میں ایک کامیاب اور ہینڈسم بزنس مین تھا، پر اصل میں اتنا بد نصیب تھا کہ ماں کی محبت کے بعد باپ کی محبت سے بھی محروم تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو پیچھے پھینکا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ وہ اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے کر آیا تھا اور اس کی پٹی بھی کروا چکا تھا۔ اس نے کلینک سے فری ہو کر اسے پھر سے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ڈاکٹر سے پٹی کروانے کے دوران اس کا نام جان چکا تھا۔ مس حریم، آپ ایڈریس بتائیں مجھے اپنے گھر کا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کا اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ حریم کو یاد آیا کہ وہ تو جاب کے انٹرویو کے لیے نکلی تھی گھر سے اور پھر مستقیم کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ یاد آتے ہی وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ مستقیم تو اسے روتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اسے یہی لگا کہ وہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے، پر وہ تو اپنی آخری امید کے ٹوٹنے پر رو رہی تھی۔ کیا ہوا مس حریم؟ زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ بہت نرمی سے آنکھوں میں پریشانی لیے حریم سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کی نرمی پر حریم کا دل اور بھی بھر آیا۔
نہیں، میں اب درد کی وجہ سے نہیں رو رہی بلکہ کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ سسکیاں لیتے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی سرخ ناک اور آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل پھر سے ڈولنے لگا۔ کوئی روتے ہوئے اس قدر خوبصورت کس طرح لگ سکتا تھا؟ تو بتائیں پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آج مجھے ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا ایک کمپنی میں، پر ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر، اور اب تو بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہ میری آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ مستقیم کو اپنا مسئلہ بتا کر پھر سے رونا جاری کر چکی تھی۔ وہ تو اس وجہ سے رو رہی ہیں آپ؟ یہ تو بہت چھوٹا سا ایشو تھا جو کہ سمجھے حل ہو گیا۔ ایکچولی میری کمپنی کو بھی ضرورت ہے، آپ میری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے اس کا مسئلہ دور کر چکا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے جاب اپنی قابلیت کے بل بوتے پر چاہیے، آپ کی ہمدردی کے باعث نہیں۔ وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ارے میں کون سا آپ کو ایسے ہی جاب دے دوں گا، پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا پھر ہی آپ کی سلیکشن ہوگی۔ وہ اس کی سوچ پڑھ کے اس کے مطابق بولا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کا احسان نہیں لے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ اب کے نیم رضا مند ہوتے ہوئے بولی تھی۔ چلیں اپنا ایڈریس بتائیں آپ، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں۔ 2 دن ریسٹ کر کے پرسوں آپ اس ایڈریس پر آ جائیے گا انٹرویو کے لیے۔ وہ اپنا کارڈ اسے دیتا ہوا بولا۔ آپ پلیز یہاں سائڈ پر ہی اتار دیں مجھے، میں خود چلی جاؤں گی۔ تھینکس، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، اب میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ جھجک کر بولی۔ نہیں، آپ اس طرح نہیں خود جا پائیں گی، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، مجھے اب مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ اس نے حریم کو دیکھتے ہوئے قطعیت سے کہا تو وہ ناچار اسے اپنا ایڈریس بتا گئی، کیونکہ وہ اس کی بہت مدد کر چکا تھا۔ مستقیم نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج بہت تھک چکی تھی۔ اپنی اسائنمنٹس وہ دونوں جمع کروا کر کلاس سے باہر آ گئیں۔ ان کا اگلا لیکچر 1 گھنٹے بعد تھا، اس لیے وہ دونوں ریفریش ہونے کے لیے باہر آ گئیں۔ چلو یار کینٹین سے کچھ لے کر آتے ہیں، آج تو میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ ٹیسٹ کے چکر میں مایا دعا سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاں چلو، پر کینٹین میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ دعا اپنی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا اپنے اندر کھینچتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف تھیں جب ان کا کلاس فیلو کمیل ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو دعا اینڈ مایا، کیسی ہیں آپ دونوں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مسکراتا ہوا دونوں سے اجازت مانگ رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان دعا کے چہرے کی طرف ہی تھا۔ مسٹر کمیل آپ آلریڈی ہی بیٹھ چکے ہیں، مایا اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ کافی دن سے مسلسل کمیل کی نظریں دعا پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ لڑکا شروع سے ہی ناپسند تھا جو عجیب نظروں سے دعا کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ڈیٹ بن سے دانت نکالنے لگا۔ دعا مجھے آپ کی اسائنمنٹس مل سکتی ہیں کیا؟ ایکچولی آپ کی اسائنمنٹس بیسٹ ہوتی ہیں، تو اگر آپ مجھے… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ رول نمبر 10 کم ہیئر۔ اس سے پہلے کہ وہ کمیل کی بات کا جواب دیتی ایک بھاری گمبھیر آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی اسے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو تھوڑی ہی دور سر فاتح اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ سامنے ہی ایستادہ تھے۔ رول نمبر 10 آئی ایم کالنگ یو۔ اس نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، گود میں پڑا ہوا برگر نیچے گر پڑا۔ وہ دوپٹے سے الجھتی گرتی پڑتی جلدی سے فاتح کی طرف بڑھی۔ جی سر، آپ نے بلایا، میرے آفس میں آئیں آپ فوراً، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہلے تو ہونک بن کر کھڑی رہی، پھر یاد آنے پر تیزی سے فاتح سر کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہ آج 2 دن آرام کرنے کے بعد مستقیم کے دیے گئے ایڈریس پر آئی تھی، گلابی رنگ کا لباس پہنے جو کہ بار بار دھونے سے اپنی اصلی رنگت کھو چکا تھا، لیکن اس کی شادابی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ سوٹ کے ساتھ کا ہی گلابی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور کندھوں کے گرد سفید رنگ کی چادر پھیلا رکھی تھی، لیکن جس چہرے پر مہینوں سے مایوسی طاری تھی آج اس چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ وہ آج اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار میں گھر سے نکلی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اندر سے ڈری بھی ہوئی تھی کہ اگر اس کا انٹرویو اچھا نہ ہوا اور اس شخص نے اسے جواب نہ دی تو پھر کیا کرے گی، لیکن پھر اس مایوسی پر امید حاوی ہو جاتی تھی کہ اللہ نے اگر کسی کو اس کے لیے وسیلہ بنا کر اسے امید کی کرن دکھائی تھی تو وہ اس کے یقین کو بھی برقرار رکھے گا، اس کا حوصلہ پست نہیں کرے گا۔ بے شک وہی تو ہے جو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر اپنے بندے کو امید کی روشنی سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ کیسے اپنے پیارے بندے کی دعا رد کر سکتا ہے جب اس کا بندہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ اسے پکارے؟ جب ماں کے دل سے دعا نکلے تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور عرش والا کس طرح ایک ماں کی دعا رد کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے کسی گناہگار بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔
وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں پر اور اللہ پہ یقین رکھ کر آئی تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر مستقیم کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ مستقیم ابھی تک نہیں آیا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے انتظار میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ اس کو انتظار کرتے ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے جب اسے کوریڈور سے مستقیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، سرخ ٹائی لگائے، دائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ حریم نے بے ساختہ ہی اس سے اپنی نظریں چرائیں۔ وہ اس کے پاس سے گزر جانے لگا۔ جب اس کی نظر حریم پر پڑی، مس حریم آپ کب آئیں؟ مس زارا آپ انہیں میرے آفس میں بٹھا دیتی۔ وہ پہلے حریم سے اور پھر ریسیپشن پر موجود اپنی ورکر سے بولا، چلے میرے آفس میں آئیں آپ۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ وہ اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتا اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گلابی لباس میں شفاف چہرے کے ساتھ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ نظریں بٹک بٹک کر اس کے شفاف چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ وہ حریم سے مخاطب تھا۔ جی سر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں اب، اور یہ لیں میرے ڈاکومنٹس۔ اس نے مستقیم کے سوال کا جواب دے کر اپنے ڈاکومنٹس والی فائل اس کی جانب بڑھائی جبکہ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ مستقیم نے اس کی فائل پکڑ کر ریڈ کرنا شروع کر دی۔ وہ گریجویشن کے آخری سال میں تھی۔ اس کی تعلیم واقعی ناکافی تھی۔ مس حریم آپ کی GPA تو اچھی ہے پر ابھی آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہے۔ آپ کو جاب کیوں کرنی ہے ڈگری مکمل کرنے سے پہلے ہی؟ کیونکہ مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے۔ میرے والد حیات نہیں ہیں اور والدہ بہت بیمار ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے مجھے جاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات تعلیم کی تو میں پہلے بھی پرائیویٹ پڑھ رہی تھی، اب بھی ساتھ پڑھ لوں گی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اوکے مس حریم مجھے سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کر رہا ہوں۔ 3 مہینے آپ کی پرفارمنس دے کر پھر آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ آپ باہر سے اپنا جوائننگ لیٹر ریسیو کر لیں۔ وہ اسے پھر تنخواہ اور جاب کے متعلق ضروری باتیں بتانے لگا۔ حریم بہت خوش تھی۔ اس کو اس کی امید سے کہیں بڑھ کر تنخواہ مل رہی تھی۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ وہ دعائیہ کلمات کہہ کر اس کے آفس سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم آخری لمحات میں اس کے چہرے کی خوشی یاد کرتا مسکرا دیا۔ میں آئی کمنگ سر؟ وہ آلتو جلالتو کا ویٹ کرتی اس کے آفس کے سامنے کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پر دعا کو فاتح ابراہیم خان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی اور گہری نظریں دعا کا ننھا سا معصوم دل سکھیڑے رکھتی تھیں۔ وہ ایک نظر فاتح پر ڈال کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ یس کم ان۔ وہ بک شیلف کے سامنے کھڑا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کی آواز پہ پلٹا۔ اسے اجازت دے کر وہ بک شیلف کے پاس سے ہٹ کر اپنی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی نظریں دعا کے سبھی چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ معصومیت سے نظریں جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ جو کھڑا تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے یوں کنفیوز دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ رول نمبر 10 آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نا کہ دوسرے فیلوز کے ساتھ گپیں ہانکنے؟ تو بہتر ہے کہ جس مقصد کے لیے آتی ہیں اس پہ ہی دھیان دیں۔ ڈو یو گوٹ اٹ؟ کمیل کا اس کے پاس بیٹھنا اسے بہت غصہ دلا گیا تھا اور جن نظروں سے وہ دعا کو دیکھ رہا تھا وہ فاتح کا خون کھولا گئی تھیں، پر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یس سر۔ وہ جو پہلے ہی اس سے خوفزدہ رہتی تھی اب اس کے سرد لہجے میں دی گئی وارننگ سے سخت حواس باختہ ہو گئی اور جواب دے کر بغیر اس کا ایک لفظ بھی مزید سنے ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی ایسی حواس باختگی پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا اٹھا۔ وہ دونوں آج کافی دنوں کے بعد فاتح کے فلیٹ پر مل رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی فاتح کے ہاتھ کی بنی کافی پی کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فاتح کے چہرے پر پھیلا سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ مستقیم کی زبان کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا بات ہے لالے، بہت خوش لگ رہا ہے۔ تیرے اس منحوس چہرے پر پھیلی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ خیر تو ہے نا؟ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے ہاں؟ وہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے بولا، آنکھوں میں جن سے اس پری پیکر کا دلربا سراپا ابھرا تھا۔ لبوں پر چھائی دھیمی مسکراہٹ اب گہری مسکان میں ڈل چکی تھی۔ کیا سچ میں؟ مستقیم آنکھوں میں بے یقینی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں بات کی تھی پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر سیریس ہے۔ تو پھر تم نے اسے بتا دیا جس سے تم محبت کرتے ہو؟ آئی مین بھابی کو؟ مستقیم اب آنکھیں میں شرارت کے ساتھ اشتیاق لیے فاتح سے پوچھ رہا تھا۔ پر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم اپنی محبت حاصل نہیں کرو گے کیا؟ وہ حیرت سے اپنے دوست کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔
تم سے کس نے کہا کہ میں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے محبت کسی منزل کی چاہ میں کی ہے؟ میں نے تو محبت بس اس سکون کے لیے کی ہے جو مجھے اسے دیکھ کر ملتا ہے، اس ٹھنڈک کے لیے جو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں اترتی ہے، اس اطمینان کے لیے جو اس کی موجودگی کی وجہ سے میری روح میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے محبت کا کھیل کھیلا ہے جس میں ہر چیز سے پرے ہو کر اسے چاہتا رہوں گا، بس اس سے محبت میرا سکون ہے، بلکہ وہ خود میرے لیے سراپا سکون ہے۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ دعا حیدر فاتح ابراہیم کا سکون ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے، لبوں پر مسکان سجائے ایک جذب سے اپنے جگری یار کے سامنے اپنی محبت کا باضابطہ اعلان کر رہا تھا۔ اور مستقیم بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ابھی جو کچھ بھی اس کے کانوں نے سنا وہ فاتح نے ہی کہا ہے، یا پھر وہ جاگتی آنکھوں سے ہی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند کی وادی میں گم تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے، جس کی شرٹ پر فروزن کی پرنسس ایلسا بنی ہوئی تھی، وہ چہرے پر معصومیت سجائے سینے تک کمفرٹر اوڑھے پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ نیلی کان سی آنکھوں والی لامبی پلکوں کی جھالر سایہ فگن تھی، سیاہ کالے بادلوں کی پونی کی گئی تھی جس سے نکلی کچھ لٹیں گالوں سے ٹکرا کر ایک سہانا منظر پیش کر رہی تھیں۔ چہرے کی گلابی رنگت میں اس وقت زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی جس کے باعث وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ بلیک جینز اور بلیک ہی ہوڈی میں ملبوس ایک شخص کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے سرہانے آ بیٹھا تھا اور اب اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ ایک سکون رگوں پہ میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ محسوس کرتے دعا نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس کے سونے سے پہلے۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں موند لیں اور پھر سے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ میری معصوم شہزادی، پردے کے پاس کھڑا وجود اسے پیار بھرا نام دے کر اسی طرح غائب ہو گیا وہاں سے جس طرح آیا تھا۔ آج مایا نہیں آئی تھی۔ دعا کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید لیٹ ہو وہ آج، پر وہ نہیں آئی تھی اور دعا کا موبائل بھی آج گھر ہی رہ گیا تھا۔ صبح جلدی جلدی میں وہ اپنا موبائل چارجنگ پہ ہی لگا چھوڑ آئی تھی اور کالج آ کر یاد آیا تھا اسے آج کا دن بہت بورنگ گزر رہا تھا اس کا، کیونکہ مایا بھی نہیں آئی تھی اور فاتح سر سمیت اور ٹیچرز بھی غیر حاضر تھے۔ چھٹی ہوئی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی اور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آٹو کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے پیسے نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ بیگ میں والیٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے پریشانی سے سارا بیگ کھنگال لیا پر والیٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ کیا؟ اور یہ ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔